عراق پر امریکی حملے کے صدر جارج ڈبلیو بش کے اعلان کو 15 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس کارروائی کا مقصد طویل عرصے سے عراق پر حکمرانی کرنے والے ڈکٹیٹر صدام حسین کو اقتدار سے ہٹانا تھا۔ اس وقت عراقی اور اتحادی افواج عراق کو غیر مسلح کرنے، اس کے عوام کو آزاد کرانے اور دنیا کو ایک بڑے خطرے سے بچانے کے لیے فوجی کارروائی کے ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ لیکن یہ فوجی کارروائی متنازع تھی اور پہلی گلف وار یا افغانستان پر حملے کے برخلاف اسے اقوام متحدہ کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ عراق کے لیے سابق امریکی سفیر جیمز جیفری کے مطابق بش اور اوباما دونوں ہی کی خطے میں کارکردگی ناکامی سے عبارت ہے، چونکہ ان میں سے کوئی بھی وہاں بنیادی تبدیلی لانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ہمیں نہ ہی بش کی فوجی طاقت کے استعمال اور مشرق وسطیٰ کو جمہوریت سے تبدیل کر دینے کی اپیل کی کوشش سے کامیابی ملی، نہ ہی باراک اوباما کی سربراہی میں مشرق وسطیٰ سے پیچھے ہٹنے اور ممکنہ دشمنوں یا دہشت گردانہ سوچ رکھنے والوں کی جانب ہاتھ بڑھانے سے کامیابی ملی، چاہے وہ ایرانی تھے یا مسلم لیڈرز۔ امریکہ نے دسمبر 2011 میں جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا۔ عراق کے لیے جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ نامی دہشت گرد گروپ نے عراق اور شام میں بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں امریکی فضائی حملے ہوئے۔ بہرحال ایمبیسڈر جیمز جیفری کے مطابق کچھ کامیابیاں ضرور حاصل ہوئیں۔ عراق ایک خود مختار ریاست ہے، ابھی بھی متحد ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ متحد نہیں رہ پائے گا۔ اس کا ایک آئین ہے۔ میں نے ابھی پڑھا کہ وہاں کے صدر نے بجٹ کو آئین سے متصادم ہونے کے باعث مسترد کر دیا۔ ایسا آپ کو مشرق وسطیٰ میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی سیکیورٹی فورسز مؤثر ہیں۔ سن 2014 میں موصل کا قبضہ کھو دینے کے بعد بالآخر عراق آئسس کے خلاف اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہوا، اور امریکہ کی مدد سے اب عراق آئسس کو تقریباً مکمل طور پر شکست دے چکا ہے۔ لیکن عراق کو اب بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ جنگ کے بعد عراق کی مختلف کمیونٹیز کے بیچ اعتماد سازی کے عمل پر کام کیا جانا چاہیے تھا، لیکن 2003 کے بعد ہونے والے واقعات اور تشدد کی وجہ سے کمیونٹیز کے بیچ فاصلے مزید بڑھے۔ عراق جنگ کے آغاز کے 15 سالوں بعد اس جنگ کی متنازع لیگیسی میں 4500 امریکی فوجیوں اور ہزاروں عراقی شہریوں کی اموات بھی شامل ہیں۔ جل کریگ کے ساتھ نخبت ملک، اردو VOA۔